اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو ماہ شعبان کی مبارک ہو۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب اپنے ساتھ بہت ساری ولادتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح ماہ شعبان بھی اپنے دامن میں بہت ساری ولادتوں کو اور خوشیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس میں خصوصی طور پہ کربلا کے جانثار اور کربلا کے معاون اور کربلا کے شہید، ان کی ولادتیں اس مہینے میں وارد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے پہلی شعبان کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت مبارک۔ پھر اس کے بعد 3 شعبان کو امام حسین مظلوم علیہ السلام کی ولادت۔ 4 شعبان کو حضرت عباس علمدار کی ولادت مبارک۔ 7 شعبان کو جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت۔ 11 شعبان کو شہزادہ علی اکبر کی ولادت۔ اور اس کے بعد سب سے اہم ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ولادتیں سب کے سب کربلا سے موسوم اور منسوب ہیں، بس ایک امام زمانہ کی ولادت جو کربلا سے ہٹ کے ہے، لیکن حقیقی طور پہ دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بھی کربلا سے مربوط ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ امام مظلوم کا یعنی کربلا کے سانحہ کا بدلہ لینے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کربلا سے زیادہ کون سا ظلم ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مہینے میں 3 شعبان کو ہونے والی ولادت یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آج ہم نے اپنا موضوع ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ گفتگو کا عنوان ہے ولادت باسعادت امام حسین مظلوم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا اور ارتقاء کے لیے انبیاء اکرام اور مرسلین کا سلسلہ جاری کیا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نبی بھیجا، پھر انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد کتابیں نازل کی، اور پھر شریعتیں متعین کی، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ انسانیت گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا انکار کیا گیا، رسولوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، اولیاء اللہ کو لعن طعن کا نشانہ بنایا گیا، اوصیاء انبیاء کی عصمت پر تہمت لگائی گئی، اور صدیقین کو جھٹلایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، یعنی اللہ کو یہ تو گوارا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جائیں، اللہ کو یہ بھی گوارا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں پھینکے جائیں، اللہ نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانوں میں گر جائے،
پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی گوارا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے سامنے حیران و پریشان اور ششدر کھڑے رہیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا بھی گوارا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ہادیان الہی کے سلسلے کو منقطع کیا جائے۔ یہ الگ بات کہ انبیاء و مرسلین پر آنے والی آزمائشوں کے تحت ان کے حفظ و مراتب طے کیے گئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو مسیح کہا، اور کبھی چند رسولوں کو ایک دائرے میں محدود کر اولو العزم پیغمبر کا لقب عطا فرمایا، اور پھر اسی میں سے ایک نبی کو افضل و اعلیٰ تمام انبیاء تمام مخلوقات پر مقدم کیا، اور اس کو رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی اپنی تمام تر عصمتوں کے باوجود تمام انبیاء رسول جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم جیسے غیر معصوم رسول جیسے کیسے ہو سکتے؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی ترسیل، رسولوں کی آمد و رفت کی وجہ سے اقوام دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک معتقدین ہادیان الہی اور ایک منحرفین ہادیان الہی۔ ایک گروہ وہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تصدیق کرتا، اتباع کرتا، اور دوسرا گروہ وہ جو منحرف ہوتا اور گمراہ ہوتا۔ پھر لوگوں نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادیان کے مختلف القاب تجویز کیے اور ان کو پکارا، کسی کو نبی کہا، کسی کو رسول کہا، کسی کو وصی کہا، کسی کو ولی کہا، کسی کو خلیفۃ اللہ کہا۔ اسی طرح منحرفین نے اور انبیاء کے منکرین نے اپنے رہنماؤں کے لیے الگ نام تجویز کیے، کسی کو بادشاہ، کسی کو شہنشاہ، کسی کو حکمراں، کسی کو عیار، کسی کو مکار، کسی کو بدماش، کسی کو اوباش، اس طرح مختلف ناموں سے ان کو ملقب کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف مذہب و ملت، رنگ و نسل اور سرحدوں پر مشتمل لوگوں نے اپنے طور پر اپنے رہنماؤں کے نام رکھے۔ مثلا ہندوؤں میں ہم نے پنڈت، گرو، سادھو جیسے نام دیکھے رہنماؤں میں، عیسائیوں میں راہب اور پادری جیسے القابات سے واسطہ پڑا۔ پھر عام عوام میں جن کا مذہب سے تعلق نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے رہنماؤں کے مختلف نام تجویز کیے۔ مثلا کسی نے ڈکٹیٹر کا نام تجویز کیا، کسی نے جو ہے وہ بادشاہ کا لقب، کسی نے ڈان، کسی نے کپتان، کسی نے سلطان، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک لقب جو رہنماؤں میں ہمیشہ مشترکہ اور ہمیشہ معروف رہا ہے، یونانیمسلی غیر متنازع رہا ہے، ہر مذہب و ملت و وطن اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے، اور وہ لقب ہے شہید۔ یعنی جو شخص اپنے مشن، اپنے نظریات کے لیے اپنی جان پیش کر دے، وہ شہید ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی جرم کی وجہ سے نہ مارا جائے، یعنی اس نے کسی کا مال چرایا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، یا کوئی اور وجہ۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہید کا لقب اس کو دیا جاتا ہے جو نیکوکار ہو، چاہے وہ گروہ خود بے دین ہو، خود خدا کو نہ مانتا ہو، لیکن اپنے نظریات کے لیے جان دینے والے کو ہر شخص، ہر مکتبہ فکر، ہر گروہ پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا شہید کا لفظ اسلام میں بھی ہے، شہید کا لفظ عیسائیوں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے، اور ایتھیسٹ جو خدا کو نہیں مانتے ان لوگوں میں بھی ہے۔ تو جب لفظ شہید یا شہید رہنما انسان کے لیے غیر متنازع طور پر مشہور و معروف اور مقبول لقب ہو سکتا ہے، تو سید الشہداء بدرجہ اولا مشہور و معروف اور مقبول ہو سکتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب علی کا نام آتا ہے تو امت مسلمہ
پارا پارا ہو جاتی ہے، فرقوں میں بٹ جاتی ہے، اور جب حسین کا نام آتا ہے تو یہی پارا پارا امت مسلمہ متحد ہو کر حسین کو پیار کرنے لگتی ہے، اور حسین کا پیار، حسین کی محبت فقط امت مسلمہ تک محدود نہیں۔ آپ جب عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عیسائی راہب اپنی اولاد کے لیے امام حسین کی چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے۔ جب یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حسین کے سر اقدس کو ایک رات اپنے گھر میں رکھنے کے لیے ہزاروں دینار خرچ کر دیتا ہے۔ اور جب ہندوؤں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہندو اپنی تمام تر ذات پات میں تقسیم بندی کے باوجود حسینی برہمن کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حسین مظلوم کو اس عظیم شہادت، اس عظیم قربانی کے عوض کچھ خاص عنایات مرحمت فرمائی۔ مثلا روایات کے مطابق آپ کو جو ایک خاص تمغہ جو آپ کے سینے پہ سجا، وہ یہ کہ آپ کی نسل میں مسلسل 9 امام قرار دیے، کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کی قبر مطہر کی خاک شفا کہلائی، جس کی قبر کی خاک شفا ہو تو پھر اس کی دعا کیا ہوگی، اس کی دوا کیا ہوگی۔ پھر آپ کی قبر مطہر پر مانگے جانے والی دعا کو مقبول قرار دیا، تو جس کی قبر مبارک پر دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جائے، تو اگر وہ شخص خود کسی کے لیے دعا مانگے اور قیامت کے دن کسی گروہ کی شفاعت کرے تو پھر اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام حسین مظلوم کی مرقد اور مطاہرت اور روضے کی زیارت کرنے والے زائر کے لیے کہا گیا کہ اس کی عمر جو اس نے وہاں گزاری ہوگی اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ 4 تمغے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کو کربلا میں قربانی دینے کے عوض عنایت کی، اور ایک تمغہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حسین جو ابھی بچپن کی عمر میں تھے اندر داخل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ بے ساختہ کہتے ہیں، مرحبا بکا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، مرحبا اے ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ ابھی کعب جب یہ سنتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے سوا بھی کوئی ہے جو زمین و آسمان کی زینت ہو؟ رسول فرماتے ہیں ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارضین، بے شک حسین ابن علی آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ بلند و بالا ہے۔ زمین کے لوگ حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان کے لوگ جانتے ہیں۔ اور پھر رسول نے کہا کہ اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے مبعوث کر کے بھیجا ہے، عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ آپ نے اہل بیت کے حوالے سے سنا کہ اہل بیت خود نجات کی کشتی ہے، لیکن اہل بیت میں کسی فرد کو الگ سے نجات کی کشتی نہیں کہا گیا۔ یہ حسین کا اعزاز ہے کہ الگ سے آپ کو نجات کی کشتی کہا گیا، اور غالباً اس لیے کہ کربلا کے میدان میں اگر لوگ مشوش ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، وہم میں مبتلا ہو جائیں کہ حق کس طرف ہے، تو وہ حسین کی طرف دیکھ لے، بس حسین جہاں ہوں گے وہیں پہ نجات کی کشتی ہوگی، وہی چراغ ہدایت کا چراغ ہوگا۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ اس پس منظر کے بعد آپ کے اذہان کو ان کی ہموار سطح کو جشن ولادت امام حسین کی طرف راغب کرنے کے لیے ولادت سے پہلے کے واقعات یا ولادت سے پہلے امام حسین مظلوم کی منزلت اور مرتبہ اور مقام کیا ہے اس کا تھوڑا سا
بس یہ منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے قبل از ولادت۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ارن الحق حتی اتبعہ، اے اللہ کے رسول مجھے حق دکھلا دیجئے تاکہ میں اس کی اتباع کروں۔ رسول نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم اس کمرے میں چلے جاؤ، یعنی گویا وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ حق اس کمرے میں ہے۔ جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں دعا کے لیے اور کہتے ہیں کہ اللہ تجھے محمد کا واسطہ میرے خطا کار شیعوں کو بخش دے۔ جب یہ سن کے عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ اب یہ سن کر عبداللہ بن مسعود بے ہوش ہو جاتے ہیں، رسول ان کو ہوش میں لاتے ہیں۔ کفرن بعد الایمان، اے عبداللہ بن مسعود کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے جاتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، علی آپ کا واسطہ دے رہے ہیں اور آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے اور ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس نور کو شق کیا، اور اس کے بعد اس نور سے زمین و آسمان بنائے، چنانچہ میں زمین و آسمان سے افضل ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علی کے نور کو شق کیا اور پھر علی کے نور سے لوح و قلم پیدا کیے، عرش اور کرسی پیدا کی، چنانچہ علی کا مقام و مرتبہ عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا اور اس نور کو شق کرنے کے بعد اس نور سے لوح و قلم کو پیدا کیا، چنانچہ حسن لوح و قلم سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد حسین کے نور کو پیدا کیا، اس نور کو شق کیا، اس نور سے جنت اور حور العین کو پیدا کیا، چنانچہ حسین جنت اور حور العین سے افضل ہے۔ جب حسین کے نور سے جنت جو کہ حسن کی انتہا ہے پیدا کیا جائے تو خود حسین کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ اندھیرا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، خدا را اس میں روشنی کر تاکہ ہم چیزوں کو دیکھنے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نور کو پیدا کیا، اس میں روح کو ملایا اور پھر اس نور اور روح کے مجموعے کو، مغلوبے کو لے کر اس سے اللہ تعالیٰ نے روشنی کو پیدا کیا، جس سے یہ پوری کائنات روشن ہوئی اور آج تک روشن ہے۔ تو یہ وہ پنجتن ہے کہ جن کے نوروں کو، جن کے انوار کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی طور پہ اس دنیا کو تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا، اور یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں مصروف ہے، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حسین کی پیدائش، حسین کی ولادت پہ تذکرہ تو بہت دور کی بات، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں حسین سے پیدا ہوں، کیونکہ حسین سے پیدا ہونے والی چیز جنت، اور جنت میں موجود نعمتیں ہوں تو خود حسین کا مرتبہ مقام کیا ہوگا۔ جنت جو ایک عام مومن کے لیے منزل ہے، اور وہ منزل خود حسین سے پیدا شدہ ہو۔ اس کے بعد ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن امام حسین مظلوم کی کس طرح تسبیح، تقدیس اور تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15، سورہ احقاف قرآن کا 46واں سورہ ہے، چیپٹر 46 ورس نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سورہ اعقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ کیوں احسان کرے؟ اس کا جواب اللہ فوراً دیتا ہے وَحَمْلَتْهُ وَحَمَلْتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں زحمت کے ساتھ رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور پھر اس کو زحمت کے ساتھ پیدا کیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور مدت حمل اور مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ٹھہری۔ پھر اس کے بعد قال رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے۔ اچھا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، مدت حمل اور مدت رضاعت 30 مہینے ٹھہری، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اپنی طاقت کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کا ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کہا؟ قال رب اوزعنی، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، انعمت علی، جو میرے اوپر تو نے نازل کی، وعلی الوالدی، اور میرے والدین پہ نازل کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے ایسے اعمال صالح کرنے کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں بھی صالحیت قرار دے، یعنی ان کو بھی صالح بنا، انی تبت الیک، میں تیری طرف متوجہ ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسے شخص کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس کو اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا، پھر جنا، اور پھر اس کی خوراک کا بندوبست کیا، یعنی اس کو دودھ پلایا، حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا، پھر 40 سال کا ہو گیا۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے جو 3 درجے ہیں ان کی وجوہات بیان کر دی، یعنی حمل، مدت حمل، پیٹ میں رکھنا، یہ خود ایک زحمت ہے جو ماں 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد وضع، یعنی اس کو پیدا کرنا، پیدائش، یہ خود ایک زحمت، مشقت ہے، اور پھر رضاعت، اس کو دودھ پلانا۔ اور رسول کے پاس جب ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ ماں کو 3 درجہ فضیلت کیوں حاصل ہے، تو رسول اللہ نے یہی 3 وجوہات بتلائیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ مجھ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے ماں باپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کے عوض جو مجھ پر اور میری ماں پہ نازل کی تو نے، اور پھر مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور پھر میری ذریت یعنی میری نسل میں بھی نیک اعمال رکھ دے اور ان کو بھی صالح بنا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ اس کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 مہینے ہے، تو ان 30 مہینوں میں سے کتنے مہینے مدت حمل کے گنے جائیں گے اور کتنے مہینے مدت رضاعت کے؟ تو اس کا فیصلہ قرآن نے بڑی آسانی کے ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں کر دیا۔ سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ، چیپٹر 2 ورس نمبر 233، اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور والدین اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ تو جب اللہ نے 2 سال کامل کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے 24 مہینے مدت رضاعت متعین ہو گئی۔ اب 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دیں، 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ ویسے تو 9 مہینے مدت حمل ہوتی ہے، ورنہ کم سے کم جو مدت حمل ہے وہ 6 مہینے۔
علماء اعلام نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تاریخ انبیاء میں 2 نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی مدت حمل 6 مہینے ٹھہری. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن ذیشان حیدر جوادی اس معاملے میں ایک تحقیق سامنے لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جزوی طور پہ تو تطبیق ہو سکتی ہے، جزوی طور پہ تو وہ اس کے مصداق قرار دیے جا سکتے ہیں، لیکن کلی طور پہ نہیں، کہ وہ آیت میں موجود تمام شرائط اور خصوصیات میں پورا نہیں اترتے. بلا شبہ دونوں نبی، دونوں انبیاء 6 مہینے اپنی ماؤں کے رحم میں رہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر کو نہیں پہنچے اور اس سے پہلے وہ قتل کر دیے گئے اور شہید ہو گئے. تو یہاں جو لفظ آیا ہے وَبَلَغَ 40 سنہ، کہ جب وہ 40 سال تک پہنچ گیا، تو یحییٰ علیہ السلام 40 سال تک نہیں پہنچے. جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی 40 سال تک نہیں پہنچے اور 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. اور نہ صرف یہ کہ یہ شرط پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آتے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ دوسری ایک اور شرط کہ جس میں لکھا ہوا ہے وَعَلَى الْوَالِدَيَّ، مجھ پر اور میرے والدین پر نعمتوں کا جو تو نے انزال کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو عیسیٰ علیہ السلام کے والدین میں سے ماں تو تھی، باپ نہیں تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر 2 شرطیں پوری کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے رحم مادر میں رہے. اس کے بعد ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی، اور کیا ہی والد کیا ہی والدہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے ہیں رب اصلح لی واصلح لی فی ذریتی، کہ میری ذریت کو بھی صالح قرار دے. تو حسین کی نسل سے 9 اماموں کا مسلسل آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی نسل سے زیادہ صالح اور نیکوکار اولاد اور معصوم اولاد کسی کی نہیں تھی. تو یہ آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 امام حسین علیہ السلام کے حمل، ان کی ولادت اور ان کی سیرت پہ مکمل طور پہ تطبیق ہوتی ہے. اب آئیے ہم چلتے ہیں ولادت کے جشن کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ زمانے میں امام حسین کی ولادت کا جشن کیسے منایا گیا. ابھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ رسول نے فرمایا کہ ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارضین، کہ حسین کا مرتبہ مقام آسمانوں میں زمین کی بنسبت کہیں زیادہ بلند مقام ہے. اور واقعی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت کا جشن آسمانوں پر زیادہ بہترین طریقے سے اور جسے کہتے ہیں کہ پرجوش طریقے سے منایا گیا بنسبت زمین کے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں 4 قسم کے فرشتوں کو متحرک کرتا ہے اور ان پر حکم جاری کرتا ہے. پہلے قسم کے فرشتے وہ جن کو ہم مسئول فرشتے کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جن کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، جنت، دوزخی اور دیگر. پھر اس کے بعد دوسرے قسم کے فرشتے مقرب فرشتے، یعنی جو اللہ سے قریب ہیں اور تمام فرشتوں سے افضل ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اسرافیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے قسم کے فرشتے معتوب فرشتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی ترک اولا یا خطا یا لغزش کی بنیاد پر، اور انہوں نے اس جشن سے، اس ولادت سے کیسے استفادہ کیا اس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا. پھر اس کے بعد متفرق یا مؤخر فرشتے جو حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مسئول فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور مسئول فرشتے میں سب سے پہلے جنت کے فرشتے، جنت کے داروغہ، جنت کا محافظ فرشتہ جس کا نام رضوان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جنت کی تزئین و آرائش کرو، اور حور کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنا بناؤ سنگھار اور بڑھا دو، کیونکہ میرا حسین اس دنیا میں آنے والا ہے. چنانچہ جنت کو جو پہلے ہی سے خوبصورت، پہلے ہی سے دیدہ زیب، پہلے ہی سے مسحور کن ہوتی ہے، اس میں مزید خوبصورتی، مزید تزئین و آرائش کا اضافہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوزخ کے فرشتے مالک سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جہنم کے شعلوں کو بجھا دو. ہمیں یہاں یہ
پوچھنا چاہیے کہ اللہ کہ تو نے جنت کی تزئین و آرائش کا حکم دیا جو پہلے سے موجود تھی، تو جہنم کے شعلوں کی آنچ کو کم کر دیتا، مطلقاً بجھانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ حسین کی ولادت کے وقت جہنم کے شعلے بلند ہوں یا جہنم کا تذکرہ ہو۔ یعنی حسین کی شفاعت اتنی زیادہ بلند و بالا شفاعت ہے کہ کوئی شخص اگر خود سے چاہے منحرف ہو کے تو جہنم میں چلا جائے، ورنہ حسین کی شفاعت پوری دنیا کے لوگوں کو کافی ہے جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ وہ جہنم ہے کہ جس کے شعلوں کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کے شعلے سفید ہوئے، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کے شعلے سرخ ہوئے، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو اس کے شعلے سیاہ ہوئے۔ تو جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی آگ چاہے آپ کو جلائے لیکن کم از کم روشنی ضرور پیدا کر دیتی ہے جہاں جلائی جاتی ہے، کمرے میں یا کسی جگہ، لیکن جہنم کی آگ روشنی بھی نہیں پیدا کرے گی۔ تو جو لوگ وہاں جل رہے ہوں گے وہ اندھیرے میں ہوں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا خود اندھیرا اگر کوئی اور تکلیف نہ ہو تو انسان کے لیے وحشت پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پنجتن میں سے 4 کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کائنات میں اندھیرا پھیلا دیا، اور پھر بعد میں بی بی کا نور پیدا ہوا، اس سے جو روشنی پیدا ہوئی اس سے پوری کائنات نظر آنے لگی۔ چنانچہ جہنم اور جنت کے داروغہ کو باری باری کہہ دیا گیا کہ تمہیں حسین کی ولادت کی تیاری کرنی ہے، جنت کو سجانا ہے اور جہنم کو بجھانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جنت کی سب سے خوبصورت حور جو جنت کے سب سے بلند و بالا محل میں رہتی ہے اس کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ جس طرح باقی حوریں اور باقی جنت بن سنور رہی ہے تم بھی تزئین و آرائش کرو۔ نہیں، اس حور جس کا نام لایا تھا، لام عین یا الف حمزہ، لایا کو حکم دیا کہ تم فوراً اپنا محل چھوڑو اور زمین کی طرف پرواز کرو اور وہاں میرے حسین کی ولادت میں مدد کرو۔ چنانچہ لایا اپنا بلند و بالا مقام چھوڑ کر زمین کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 3 مقرب فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم لوگ اپنے اپنے ساتھ 1000 دستے فرشتوں کے لے جاؤ زمین کی طرف، جس میں جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام شامل ہوتے ہیں۔ تو تینوں کو 1000 دستے یا قبیلے فرشتوں کے دیے گئے، اور ہر دستے میں یعنی ہر قبیلے میں 1,00,000 فرشتے موجود تھے۔ تو آپ جان سکتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج آسمان سے زمین کی طرف رخ کر رہی ہے۔ لوگ فرشتے یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں دنیا میں قیامت تو نہ آ گئی، تباہ ہونے تو نہیں جا رہی دنیا۔ چنانچہ جب یہ فرشتے رخ کرتے ہیں زمین کا تو ان کو ایک خاص قسم کے فرشتے جوائن کرتے ہیں، اور وہ فرشتے کہلاتے ہیں روحانیین۔ روحانیین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نورانی تھال ہوں گے، اور وہ عام فرشتوں کی بنسبت زیادہ نورانی ہوں گے۔ وہ بھی ان فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف نزول کرتے ہیں۔ جب یہ زمین پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول کو خوشخبری دیتے، اور اس کے بعد معتوب فرشتے کہ جن کو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سزا دے رکھی تھی وہ ان فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فرشتہ معتوب فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی اس کا نام ہے سرسائل، سواد سے سر سوائل۔ سرسائل نے جبریل کو کہا کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ جبریل نے کہا کہ ہم حسین کی ولادت منا کے آ رہے ہیں۔ سرسائل نے کہا کہ تم دوبارہ جاؤ اور رسول سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معتوب کر دیا ہے اور سزا دے رکھی ہے، اپنی عبادت سے معطل کر دیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے یہ کہہ دے کہ بھئی تم نماز روزہ آج سے نہ کرو تو شاید ہم خوشی سے پھولے نہ سمائیں کہ زحمت اور مشقت سے بچ گئے۔ وہاں فرشتہ پریشان ہے کہ مجھے عبادت سے محروم کر دیا گیا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ فقط یہ سوچ
اس کے 70,000 پر تھے سرسائل کے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک پر سے لے کر دوسرے پر تک کا فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے کے درمیان تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سرسائل یہ سوچ رہا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو سمندر میں موجود، اس کی تہہ میں موجود جاندار کا بھی علم ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کو اندھیری راہ میں موجود کسی چھوٹے سے جانور کا بھی علم ہے، کیونکہ کائنات تو بہت بڑی ہے۔ یعنی اس نے علم خدا پر شک کیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو اس نے فوری طور پر اس فرشتے سرسائل کی گرفت کی اور کہا آج سے تو عبادت سے معزول ہے۔ چنانچہ سرسائل نے جب رسول کو پیغام پہنچایا کہ آپ اس مولود کے ذریعے سے میری شفاعت کا تقاضا کریں، میری شفاعت کروائیں، تو رسول اللہ نے حسین مولود کو اپنے ہاتھوں میں بلند کیا اور کہا اے اللہ، اگر اس مولود کی کوئی حیثیت، مقام و مرتبہ تیرے سامنے ہے تو سرسائل کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ فوراً سرسائل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پہ کربلا میں موجود اس منظر کو یاد کیجئے کہ جب حسین نے اپنے نومولود ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا، لیکن فوج اشقیہ نے جس طرح حسین کی معرفت سے انکار کیا، اس طرح اس مولود کی معرفت سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ جس کو ولادت حسین سے استفادہ ہوا، اس کا نام ہے دردائل۔ دردائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 16,000 پر تھے، اور ایک پر سے لے کر دوسرے پر تک کا فاصلہ مشرق و مغرب کے برابر۔ دردائل کا گناہ کیا تھا، اس کی لغزش، اس کی خطا کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اس نے ایک دفعہ یہ سوچا کیا اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر بھی کوئی چیز ہے؟ اگر کوئی چیز ہے تو وہ کتنی بلند ہوگی کہ وہ اللہ کے عرش سے بھی بلند و بالا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے دردائل کے ذہن میں آنے والے اس خیال، اس شک کو سنا تو اللہ نے فوراً اس کو معطوب کیا، بلکہ معطوب کرنے سے پہلے اس کو 16,000 پر اور دیے کہ تو ان دگنے پروں کے ساتھ، یعنی 32,000 پروں کے ساتھ پرواز کر، اور یہ دیکھ میرا عرش کہاں تک ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے، لیکن 50,000 سال تک پرواز کرنے کے باوجود وہ اللہ کے عرش کے پہلے ستون کو بھی عبور نہیں کر پاتا، تھک ہار کے گر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد رکھ، کسی بھی باعظمت شخص سے زیادہ میں باعظمت ہوں، اور میرے مکان کی کوئی قید نہیں، میرا کوئی مکان نہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا عرش ہے تو اللہ وہاں رہتا ہوگا، اللہ کی کرسی ہے تو اس پہ بیٹھتا ہوگا، واسعہ کرسی السماوات والارض، تو اس کا مطلب کرسی نہیں بلکہ اقتدار۔ ہم قیامت کے دن ہم کسی طرف تو رخ کر کے گویا ہوں گے یا گفتگو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عرش بنا دیا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی چیز کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنا دیا کہ گویا یہ میرا گھر ہے، سمجھو کہ میں اس میں ہوں اور تم میری طرف رخ کر کے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس شخص کی طرف دیکھا جاتا ہے، اور اگر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیت اللہ میں اللہ رہتا ہے، اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رہتا ہے، ایک استعارہ، ایک تمثیل۔ چنانچہ عرش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے۔ بہرحال اس سے ملتی جلتی ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ سے کہا کہ میں تیری جنت کی وسعت دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت پرواز دی، پر دیے، اور اس فرشتے نے اڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ 30,000 سال تک اڑتا رہا اور تھکار کے گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو ریچارج کیا یا فیول دیا یا طاقت و توانائی دی، پھر دوبارہ نئے پر عطا کیے، پھر وہ 30,000 سال تک اڑتا رہا، پھر تھکار کے گر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بالوں پر دیے، طاقت توانائی دی، پھر وہ 30,000 سال تک۔ کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی 30,000 سال تک وہ 30,000 مرتبہ اڑا۔ 30,000 مرتبہ اڑنے کے بعد، اور ہر مرتبہ 30,000 سال تک اڑتے اڑتے جب وہ گر گیا تھک ہار کے، تو پتہ چلا کہ وہ ایک باغ میں آ کے گرا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا باغ کے ساتھ ایک محل کی دیوار میں ایک کھڑکی،
کھڑکی کھلتی ہے، ایک حور اپنا چہرہ باہر نکالتی ہے اور کہتی ہے تو نے تو اب تک فقط میرا ایک صحن پار نہیں کیا، فقط ایک حور کا ایک صحن وہ فرشتہ نہیں پار کر پایا، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی۔ اور یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ عرش اگر اتنا وسیع ہے، اتنا پرعظمت ہے، تو جس چیز سے عرش کی تخلیق ہوئی ہوگی وہ کتنا پرعظمت ہوگا، یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ تو بس جو فرشتہ عرش پر شک کرنے کی وجہ سے قابل سزا ٹھہرا، تو وہ شخص قابل سزا کیوں نہیں ٹھہرے گا جو خود علی کی امامت پر شک کرے۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ فطرس، جس کے بارے میں آپ سنتے آئیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جزیرے میں معزول کر دیا، معطوب کر دیا۔ اس کا گناہ ان سب سے زیادہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ولایت علی کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فطرس نے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بالوں پر توڑ کے اس کو جزیرے میں معزول کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل زمین کی طرف جا رہے تھے تو فطرس نے کہا خیریت، کیا قیامت آ گئی ہے؟ جبرائیل نے کہا نہیں، رسول کا بیٹا حسین ابن علی پیدا ہوا ہے اور ہم اس کے جشن کے لیے جا رہے ہیں اور رسول کو مبارکباد دینے کے لیے یہ قافلہ میرے ساتھ ہے۔ تو فطرس اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب بھی جشن یا کوئی اہم خوشی کا دن ہو تو حکومت اپنے ملک میں موجود قیدیوں کی سزا میں تخفیف کر دیتی ہے، بلکہ بعض لوگوں کی سزا تو معاف بھی کر دیتی ہے۔ چنانچہ فطرس اور دیگر فرشتوں نے یہ سوچا یہ بہترین موقع ہے، سرسائل اور دردائل کو سزا جسے کہتے ہیں کہ اسے معافی مل گئی تھی۔ فطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو تاکہ میں بھی رسول اللہ سے استدعا کروں۔ شاید اس نے ساتھ چلنے کا اندیہ اس لیے ظاہر کیا کہ اس کا گناہ سرسائل اور دردائل سے زیادہ تھا۔ ان دونوں نے فقط یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کروا دیجئے گا، لیکن فطرس نے کہا کہ نہیں، ہمیں مجھے خود جانا ہے۔ چنانچہ جب جبرائیل نے فطرس کو اپنے پروں پہ بٹھا لیا تو جب سرسائل اور دردائل کے پر اتنے وسیع کے مشرق و مغرب تک پھیلے ہوئے تو خود جبرائیل کے پر، کہتے ہیں کہ جب جبرائیل اپنے پر کھولتے ہیں تو پورا آسمان ڈھپ جاتا ہے، اور اتنے طاقتور جسے کہتے ہیں کہ پر ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ ایک دفعہ قوم لوط پہ جب عذاب ڈالا گیا، مجھے کہا گیا کہ ان کی بستی کو الٹ دو، تو میں نے ایک پر سے قوم لوط جس بستی میں رہتی تھی اس بستی کو اٹھایا آسمان تک اور پھر اس کو زمین پر پٹخ دیا اور وہ تمام بستی ہلاک ہو گئی۔ اتنے طاقتور پر جبرائیل علیہ السلام کے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں جب علی نے مرحب کو تلوار ماری اور مرحب دو ٹکڑے ہوا اور علی کی تلوار زمین تک پہنچی تو اللہ نے مجھے فوراً کہا کہ اے جبرائیل فوراً زمین تک پہنچو اور علی کی تلوار زمین تک لگنے سے پہلے اپنے پر بچھا دو، ورنہ علی کی تلوار اتنی غضبناک ہے کہ وہ زمین کو دو ٹکڑے کر دے گی۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے وہ جو ضربت ذوالفقار پڑی وہ اتنی شدید تھی اور اس سے اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوئی کہ اتنی تکلیف تو مجھے قوم لوط کی آبادی اور ان کے ٹکڑے کو آسمان تک اٹھانے میں تکلیف اتنی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری طرف خود میکائیل نے علی کا بازو پکڑ لیا تھا، ورنہ علی اس وقت اتنے غضب میں تھے کہ ان کی تلوار زمین کے خود دو ٹکڑے کر دیتی۔ بہرحال فطرس جب پہنچتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں تو رسول اللہ اس دفعہ دعا نہیں کرتے جس طرح سرسائل اور دردائل کے لیے کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہی تھی کہ فطرس کا گناہ بڑا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ نے فطرس کو یہ کہا کہ تم اپنے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کرو۔ چنانچہ فطرس نے جب اپنے جسم کو فطرس کے حسین کے جھولے سے مس کیا تو طاقت و توانائی دوبارہ آ گئی، خون کا دوران بڑھ گیا اور ان کے بالوں پر دوبارہ آ گئے۔ غالباً یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم حسین کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرو، لیکن شاید وہ ہمارا خیال کرتے ہوئے کہ جب حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا روزہ مبارک بنے گا اور ان کے چاہنے والے ان کی زیارت کو آئیں گے تو وہ اپنے جسم کو حسین کی زری سے مس کریں گے۔ تو جس طرح فطرس کے
پر حسین کے جھولے سے مس کرنے پر واپس آ گئے اور اس کو نئی حیات مل گئی، اسی طرح حسین کا چاہنے والا جب حسین کی ذریعے سے اپنے جسم کو مس کرے گا تو اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور اس کو نئی حیات مل جائے گی۔ اچھا، یہاں پر فرشتوں کی، ان کے پروں کی بات سن کر نوجوان نسل یا سائنس کے اسٹوڈنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو کمپیوٹر ایج ہے، ایروپلین کی جو ہے دنیا ہے، کمپیوٹر دور ہے، اور آپ ہمیں بات بتلا رہے ہیں 14 سال پہلے کی، فرشتوں کی، پرندوں کی۔ اب تو بلٹ ٹرین آ گئی ہیں جو کہ ایروپلین سے زیادہ اسپیڈ رکھتی ہیں۔ تو مجھے بتائیے، سائنسدانوں نے یہ جو ایروپلین ایجاد کیے ہیں، ہوائی جہاز بنائے ہیں، کس کو دیکھ کر؟ اللہ کی مخلوق پرندوں کو دیکھ کر، کہ جس طرح پرندے پرواز کرتے ہیں اور جو ساخت اور ہیئت اسٹرکچر رکھتے ہیں، اسی ہیئت اسی اسٹرکچر پہ ایروپلین کو بنایا گیا۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا، آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ چائنا نے بلٹ ٹرین بنائی تھی۔ تو کہتے ہیں جب وہ بلٹ ٹرین بنائی تو اس کی ایکسپیکٹڈ اسپیڈ جو تھی وہ 1000 کلومیٹر پر آور تھی، لیکن پوری کوشش کے باوجود وہ 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ اچیو نہیں کر سکی، کیونکہ ریزسٹنس آف ایئر اتنی زیادہ تھی آگے سے۔ چنانچہ انہوں نے سائنسدانوں کو ٹاسک دیا کہ بھئی آپ سوچیں اور پتہ چلائیں کہ فالٹ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے اوور کم کریں، اور ایئر ریزسٹنس کو کیسے کم کریں، اور اس کی اسپیڈ کو کیسے امپروو کریں۔ تو ایک سائنسدان نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا کہ اگر ہم اس کا فرنٹ پورشن بلنٹ کی بجائے شارپ بنا دیں، جیسے پینسل کی نوک، جیسے پرندے کی چونچ، تو اس نے باقاعدہ کوشر نامی برڈ کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ یہ کوشر نامی برڈ جب پانی میں ڈبکی لگاتا ہے تو پانی کی لہریں ایک دم سے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ اس کا جو ایج ہوتا ہے، پوائنٹڈ بیک، وہ اتنا شارپ ہوتا ہے کہ اس کا سرفیس ایریا کم ہونے کی وجہ سے وہ فوراً پینیٹریٹ کر جاتا ہے پانی میں۔ تو اگر آپ بلٹ ٹرین کو بلنٹ کی بجائے شارپ بنائیں گے تو بلٹ ٹرین کا ہوا میں پینیٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا، اس کا سرفیس ایریا کم ہوگا، ایئر ریزسٹنس کم ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اس طرز پر بلٹ ٹرین دوبارہ بنائی اور اس کا اس دفعہ فرنٹ پورشن کوشر برڈ نامی چونچ جس کی ہوتی ہے اس کی طرز پہ رکھا اور بلٹ ٹرین وہ کامیاب ہو گئی۔ تو آپ کا ایروپلین ہو، آپ کی بلٹ ٹرین ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہی سے آئیڈیا لے کر، مستعار لے کر اپنی ایجادات اور دریافت کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایجادات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ غور کیجئے، یہی غور فکر آپ کو نئی نئی دریافتوں اور نئی نئی ایجادات کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ان فرشتوں کے بعد جو حسین ابن علی کی ولادت کے بعد آئے۔ مثلا کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ آپ کی ولادت کے بعد بحر اعظم پر آتا ہے اور